پہلا جملہ جی عثمان پڑھیں. کم طالباً جدیداً فی فصلک یا شیخ. آپ کو یاد ہے، نئے آنے والے بھی نوٹ کر لیں، کم ہم نے کہا تھا کہ یہ اسم و استفہام ہے، اور اس کے بعد اسم ہمیشہ واحد اور مؤنث آتا ہے، واحد اور منصوب آتا ہے، اور وہ تمییز کہلاتا ہے. لہذا طالباً جو ہے یہ واحد ہے، منصوب ہے اور تمییز کہلائے گا. یعنی کوئی چیز کتنی ہے تو وہ تمییز کہلائے گی. کیسے پتہ چلے گا؟ میں آپ سے کہتا ہوں ایک، تو آپ کہیں گے ایک کیا پین. کتنے، تو آپ پوچھیں گے کتنے کیا پوچھ رہے ہو، کیا چیز کتنی؟ میں پوچھوں گا پین پوچھ رہا ہوں کتنے. تو قلمن جو ہے وہ اس کی تمییز بن جائے گی. کم قلمن، کم طالباً جدیداً فی فصلک یا شیخ. تو کم استفہام کے لیے ہے، طالباً تمییز، جدیداً نعت، فی فصلی جار مجرور، اور فصلی کا مضاف مضاف الیہ، یا حرف ندائن، اور شیخ اسم المنادہ. اسم المنادہ. اس نے پوچھا کہ اے شیخ تمہاری کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹس نئے ہیں؟ جواب بھی آپ پڑھیں. ہاں عشرۃ ہے، یہ عشرۃ نہیں عشرۃ ہے. فیہ شبہ جملہ خبر. عشرۃ مبتدا ہے، اور کیا ہے؟ مضاف بھی ہے اور عدد بھی ہے. طلاب معدود مضاف الیہ. جدد یہ ہے نعت طلاب کی. نوٹ کیا آپ نے؟ اب وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ 10 اسٹوڈنٹس ہیں، ہماری کلاس میں بھی 10 اسٹوڈنٹس ہیں. تو یہ کہنا ہو کہ فی ہی، یعنی آپ نے تو انگریزی میں آپ کہیں گے تو آپ کہیں گے دیر آر 10 نیو اسٹوڈنٹس ان دا کلاس. عربی میں کیسے کہیں گے؟ ہم کہیں گے فی ہی ان اٹ عشرۃ طلاب، دیر آر 10 اسٹوڈنٹس جدد نیو. فی ہی عشرۃ طلاب جدد. فی ہی جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے. عشرۃ مبتدا مضاف عدد ہے، طلاب مضاف الیہ ہے اور معدود ہے، جدد اس کی نعت ہے. کس نے پڑھا؟ آپ منصور پڑھو. من این ہم، یعنی وہ جو 10 نئے آئے ہیں، فرام ویئر آر دوز، وہ سب کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ من این، من جار مجرور شبہ جملہ خبر، ہم مبتدا. من بلد واحد. نوٹ کر لیں جیسے کلو جو ہے یہ ہمیشہ مضاف کے طور پر آتا ہے، تو اس کے ساتھ ظاہر اسم جو ضمیر آ رہی ہے وہ مضاف الیہ بن جائے گی. حرف و استفہام، کلو مبتدا مضاف، ہم مضاف الیہ، من بلد نہیں من بلدن جار مجرور، من حرف جرن ہے نا، من بلدن جار مجرور شبہ جملہ خبر، اور بلدن واحدن نعت منعوت. بلدن واحدن، 2 ملک کہنے تو کیسے کہوں؟ بلدانی اسنانی. 3 بلد، بلد کی جمع ہوتی ہے بلادن. ثلاثۃ بلادن 4، اربعۃ بلادن 5 ملک، 6 ملک، 7 ملک، 8 ثمانیۃ بلادن 9، تسعۃ بلادن 10. ٹھیک، لیکن وہ کیونکہ یہاں جملہ کیا تھا؟ مم بلدن ہے، تو اگر اس کے شروع میں فرض کیا من لگ جائے تو یہ بلدن بلدن ہو جائے گا، اور ظاہر اس کی نعت ہے آگے، تو یہ بھی واحدن ہو جائے گا. تو اسی کے سے یہ مم بلدن واحدن، مم بلدن جار مجرور ہے اور بلدن واحدن پھر نعت منعوت ہے. جی جواب پڑھو اپنا. لا ہم من بلاد مختلفۃ.
لا ہم من بلاد مختلفۃ، اس نے کہا کلہم من بلد واحد، اس نے کہا نہیں، دے آر فرام ڈفرنٹ کنٹریز. ہم کیا ہے؟ مبتدا، من بلاد جار مجرور شبہ جملہ خبر، مختلفۃ کیا ہے؟ نعت. خبر تو آ گئی نا، من بلادن نعت ہے. لیکن آپ نوٹ کریں بلادن جمع ہے اور مذکر ہے، مختلفۃ واحد ہے اور مؤنث ہے، تو واحد نعت کیسے آ گئی؟ واحد مؤنث ٹریٹ کرتے ہیں. غیر عاقل کی جمع ایسے ہے جیسے وہ واحد ہے اور مؤنث ہے. اس لیے بلادن اگرچہ جمع ہے اور مذکر کی جمع ہے، لیکن اب آپ بلادن کو سمجھیں کہ یہ واحد مؤنث ہے. اب اگر یہ واحد مؤنث ہے تو پھر ظاہر اس کو واحد مؤنث نعت چاہیے تھی، وہ مختلفۃ واحد مؤنث نعت آ گئی اس کے. آگے فلبین. فلبین، اب دیکھیے یہ ڈائلاگ کنسٹرکشن میں گنتی آ رہی ہے نا، آپ کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. لیکن جیسے میں نے وہ لکھا پہلے، آپ واحد اثنان ثلاثۃ اربعۃ خمسۃ ستۃ سبعۃ ثمانیۃ تسعۃ عشرۃ، یہ یاد کر لیں. اور پھر آپ سے کوئی پوچھے کہ 9 کتابیں کیسے کہو گے، آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ ہو اچھا پتہ نہیں اب 9 کتابیں پتہ نہیں کس طرح کہنا ہے. اور انفیکٹ ہمارے ہاں جو یہ یعنی پڑھائی جاتی ہے جس طرح کی عربی رولز کے ساتھ، اس میں اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ اس کو نا گنتی ویسے پوچھے گا تو یاد ہوگی اس کو، جیسے اس کو گردانیں ساری یاد ہو. آپ اس کو خراجہ، وہ خراجہ سے لے کے خرج نا تک سارے سنا دے گا آپ کو. لیکن اگر آپ اسے پوچھیں ہم گئے، تو وہ ذہبہ سے پہلے گن کر لائے گا 14ویں تک، پھر آپ سے کہے گا ذہبنا. لیکن اس کنسٹرکشن میں آپ کو اس کا نا فریکوینٹ یوز الحمدللہ پتہ چلتا جاتا ہے، تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں. آپ دیکھیے وہ کہہ رہا ہے منہم ثلاثۃ طلاب من فلبین، من الفلبین. منہم کیا ہے؟ جار مجرور شبہ جملہ خبر. ثلاثۃ مبتدا مضاف، مبتدا مضاف اور عدد بھی ہے ساتھ ہی. طلاب مضاف الیہ معدود ہے، من الفلبین جار مجرور. اس نے کہا among them 3 students are from Philippines. آگے ہاں اسی طریقے سے پھر بیسیکلی یہ بھی ہے وَمِنْهُمْ أَرْبَعَةُ طُلَّابٍ مِّنَ الْيَابَانِ، سیم جملہ ہے. بس آپ اتنا بتا دیں اربعۃ طلاب کیا ہے؟ عدد، طلاب معدود، مضاف مضاف الیہ، اربعۃ مبتدا ہے، من الیابان آپ کہہ سکتے ہیں اس کی خبر ہے. طالبان من السین، طالبان من السین 2 عدد آ گیا سیدھا من السین. نعت لگانے کی ضرورت نہیں پڑی، یعنی لگانا چاہتا تو لگا سکتا تھا کہ طالبان اثنان من السین، لیکن اس کے بغیر بات پوری ہو سکتی تھی، نہیں لگایا اس نے نا. آگے من مالیزیا، ایک اسٹوڈنٹ ملیشیا سے. تو 3 4 2 1 ساری گنتی گنوا دی اس نے. اگلا پڑھیں. ہاں المدیر طلاب من امریکہ، من امریکہ. حرف استفہام فی فصل، فصل کا مضاف مضاف الیہ، طلاب مبتدا، من امریکہ جار مجرور. جواب پڑھیں. فیہ من امریکہ، من امریکہ. فیہ جار مجرور شبہ جملہ خبر. سبعۃ اور مبتدا اور مضاف، طلاب مضاف الیہ، من امریکہ جار مجرور، نہیں جار مجرور شبہ جملہ خبر پہلے آ گئی فی ہے. جی المدیر اہم جدد، آر دے نیو؟ حرف استفہام ہم مبتدا جدد خبر. لا ہم قدامہ، قدامہ ہم قدامہ اس کی خبر.
قدامہ مطلب پرانے، ہاں پرانے اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن قدامہ اسی طرح لکھنے میں آتا ہے، یعنی اس کا کیونکہ آخر میں یا آ رہا ہے نا تو اس کے اوپر آپ کو وہ ضمہ کا سائن نظر نہیں آئے گا مرفوع کا، حالانکہ یہ خبر ہے تو مرفوع کی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے، قدیم کی جمع ہے قدامہ۔ جی عمر، کم طالباً فیہ من عربہ، کم کیا ہے؟ استفہام، طالباً تمییز، فیہ جار مجرور، من عربہ یہ بھی جار مجرور ہے، عربہ کہتے ہیں یورپ کو، لیکن عربہ بھی اسی طرح لکھا جاتا ہے، لہذا اس کا بھی آپ کو مجرور کا سائن نظر نہیں آئے گا۔ کم طالباً فیہ من عربہ، یہ مرفوع ہوگا تب بھی اسی طرح آئے گا، منصوب ہوگا تب بھی اسی طرح آئے گا، مجرور ہوگا تب بھی اسی طرح۔ ہم نے اس کو مجرور کہا ہے کیونکہ یہ من کے بعد آ رہا ہے، من حرف و جرن ہے، من کے بعد آنے والے اسم کی جگہ مجرور کی بنتی ہے، لہذا اگرچہ اس پر ہمیں کہیں کسرہ نیچے نظر نہیں آ رہا تب بھی ہم عربہ کو مجرور ہی کہیں گے۔ جی جواب پڑھیں۔ فیہ خمسۃ طلاب من انکلترا، اب فیہ نا ان سارے جملوں کی سمجھ لیں جار مجرور شبہ جملہ خبر بن رہی ہے۔ خمسۃ عدد مبتدا مضاف، طلاب مضاف الیہ، من انکلترا جار مجرور، پھر ہے یہ فیہ ثمانیۃ طلاب من المانیہ، تو وہی فیہ خبر ہے، ثمانیہ تو کیا ہے؟ عدد مبتدا مضاف، طلاب مضاف الیہ، من المانیہ جار مجرور، پھر فیہ ستۃ طلاب من فرنسا، تو فیہ خبر، ستۃ مبتدا مضاف عدد، طلاب معدود مضاف الیہ، من فرنسا جار مجرور، اسی طریقے سے تسعۃ مبتدا طلاب مضاف الیہ، من الیونانی جار مجرور۔ اس نے کہا کہ اس میں یعنی ہماری کلاس میں خمسۃ طلاب من انکلترا، 5 اسٹوڈنٹس ہیں انگلستان سے، ثمانیۃ طلاب من المانیہ، 8 اسٹوڈنٹس ہیں جرمنی سے، ستۃ طلاب من فرنسا، 6 اسٹوڈنٹس ہیں فرانس سے، و تسعۃ طلاب من الیونان، اور 9 اسٹوڈنٹس ہیں یونان سے۔ عثمان، شکرن یا شیخ ہو، یہ جو شکرن ہے اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق، ایبسولوٹ ناؤن یہ کہلاتا ہے، ایبسولوٹ آبجیکٹ، مفعول مطلقاً۔ اصل جملہ یہ کیا تھا؟ اصل جملہ تھا انا اشکرک شکرن یا شیخ۔ مفعول المطلق کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ جملے میں جو فعل یوز ہوا ہے، جس جملے میں جو فعل یوز ہوا ہے اس کا مصدر اگر اس کے بعد آ جائے تو وہ مصدر مفعول المطلق کہلاتا ہے۔ اس جملے میں کیا ہوا کہ پورا جملہ محذوف ہے، یعنی وہ انڈرسٹوڈ ہے ایک قسم کا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں نا، آپ نے مجھے پانی کا گلاس دیا، میں نے کہا شکراً، بہت شکریہ، اصل میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوتا ہوں کہ میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے پانی پلایا، لیکن وہ پچھلی ساری بات انڈرسٹوڈ ہوتی ہے، آپ اس کا ذکر نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا، اذکر اللہ ذکراً کثیراً، تو اذکرو جو ہے یہ فعل ہے امر کا نا، یہ واو فاعل ہے اس کا، اس واو سے مراد ہے انتم، تم سب، اللہ یہ مفعول بہ ہے، واٹ از دس ذکرن، یہ مفعول المطلق ہے، یہ مفعول المطلق ہے، کثیرن اس کی نعت ہے۔ اللہ کو تم، یا تم اللہ کا ذکر کرو ذکرن کثیرا، اور یہ بھی جیسے میں نے آج وہاں بھی لفظ استعمال کیا تھا نا کہ کچھ الفاظ کی اپنی سویٹنس ہوتی ہے، جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو وہ سویٹنس ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ اس ذکرن کا
ترجمہ نہیں کر سکتے کوئی بھی. یعنی آپ ترجمہ کریں گے تو جو ترجمہ میں کروں گا مثلا کہ تم سب اللہ کو یاد کرو بہت زیادہ یاد کرنا، وہ یاد کرنا تو اس ذکرن سے آئے گا، لیکن اس یاد کرنے کا کی سویٹنس جو ہے نا وہ ساری ختم ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کہتے ہیں اذکروا اللہ ذکرن کثیرا، تو یہ ذکرن جو ہے یہ ایکچولی ہے تو اسٹریس ہی کے لیے، ایبسلیوٹ معنی میں آبجیکٹ ہے، یہ مفعول مطلق کہلاتا ہے. اور یہ عام طور پر جملوں میں سنگل آ جاتا ہے، پورا جملہ معذوف ہو جاتا ہے، جیسے یہاں اس نے کر دیا. تو آپ کہتے ہیں ذکرن جو ہے یہ مفعول مطلق ہے. اصل جملہ کیا ہے؟ انا اشکرک شکرن یا شیخ، کہ میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جیسے شکریہ ادا کرنا چاہیے. اقرا وکتب، ریڈ اینڈ رائٹ. دیکھیے 1 اور 2 کا اس نے اب یہاں ذکر نہیں کیا اس گروپ میں، کیونکہ 1 اور 2 ایک گروپ ہے. اس گروپ کو ہم نے پیچھے بھی کافی پڑھ لیا، لیکن ہم یہاں کر لیتے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ کہنا ہو تو کیسے کہوں اشتیاق صاحب؟ طالب واحد، 2 اسٹوڈنٹس اثنان، طالبان اثنان. اب گروپ 3 شروع ہو رہا ہے، گروپ 2 شروع ہو رہا ہے. 3 اسٹوڈنٹس اپنا ثلاثۃ طلاب، 4 اربعۃ طلاب 5 6 آپ سب، ستۃ طلاب 7 8 ثمانیۃ طلاب 9 عثمان 9 تسعۃ طلاب 10 عشرۃ طلاب. تو یہی اس نے یہاں دیا ہوا پہلے میں نا، ثلاثۃ طلاب، اربعۃ طلاب، خمسۃ طلاب، ستۃ طلاب، سبعۃ طلاب، ثمانیۃ طلاب، تسعۃ طلاب، عشرۃ طلاب. سچویشن سے آپ کو گزار رہے ہیں، انشاءاللہ یہ کوئی پرابلم نہیں رہے گا آپ کے لیے. اندہ کیا ہے؟ ظرف خبر، یا متکلم مضاف الیہ. خمسۃ، ہاں. اور اب آپ یوں کہنا شروع کر دیں کہ خمسۃ مبتدا مضاف، کتب مضاف الیہ. اور پھر ثلاثۃ مبتدا مضاف، اقلام مضاف الیہ. یعنی یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ خمسۃ اور ثلاثۃ عدد ہیں، اور کتب اور اقلام یہ معدود ہیں. جی محمد. ستۃ نہیں ہو سکتا نا، ستۃ. ابناء کیسے؟ ہاں خالد لہو ستۃ ابناء. خالد مبتدا ہے، لہو جار مجرور، شبہ جملہ خبر مقدم، ستۃ مبتدا مضاف، ابناء مضاف الیہ. اور یہ پورا جملہ اسمیہ جو ہے یہ خبر ہے خالد ان کی. ستۃ ابناء ہے، 3 بیٹے کہنا چاہوں کہ اس کے 3 بیٹے ہیں، کیسے کہوں؟ محی الدین. لہو ثلاثۃ ابناء، ثلاثۃ ابناء. برہان 4 بیٹے کہنا چاہوں خالد کے، کیسے کہوں؟ لہو اربعۃ ابناء، 5 بیٹے. لہو خمسۃ ابناء، 6 بیٹے. 7 بیٹے. لہو سبعۃ ابناء، 8 9 بیٹے. لہو تسعۃ ابناء، 10 بیٹے. لہو عشرۃ ابناء. تو بالکل اسی انداز سے یہ چلے گا. اگلا جملہ منصور پڑھو. کم اخن، دوبارہ دیکھو آگے مخاطب دیکھو کون ہے، تو پھر ہاں کم اخن لکی یا آمنتو. کم اخن لکی یا آمنتو کیا کہتی ہے؟ کتنی ہے؟ لی اربعۃ اخوتن. لی کیا ہے؟ شبہ جملہ خبر، اربعۃ مبتدا مضاف، اخوتن مضاف الیہ.
آپ اگر کہنا چاہیں کہ میرے 5 بھائی ہیں، کیسے کہیں گے؟ اخوتن، لی خمسۃ اخوتن. عثمان آپ کہیں گے میرے 3 بھائی ہیں، 3 اخوتن، لی ثلاثۃ اخوتن، میرے 4 بھائی ہیں، اربعۃ اخوتن، اخوتن میرے 5 بھائی ہیں، میرے 6 بھائی ہیں، لی ستۃ اخوتن میرے 7 بھائی ہیں. سبع ہوتا ہے، لی سبعۃ اخوتن میرے 8 بھائی ہیں، لی ثمانیۃ اخوتن میرے 9 بھائی ہیں، لی تسعۃ اخوتن میرے 10 بھائی ہیں. عشرتن نہیں کہیں گے، پھر اب مضاف تن نہیں لیتا، لی عشرۃ اخوتن. عثمان اگلا جملہ پڑھیں. فی الاسبوع سبعۃ ایام، ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں. فی الاسبوع کیا ہے؟ جار مجرور شبۃ الجملہ خبر. سبعۃ مبتدا مضاف، اور ایام مضاف الیہ. 10 دن کیسے کہوں؟ منصور. عشرۃ ایام، عشرۃ ایام 9. 9 ایام، 9 ایام 8. 8 ایام 7. 7 7 کتنے کیسے کہیں گے؟ 7 ایام 6. 6 ایام 5. 5 ایام 4. 3. 3 ایام. 2 دن کیسے کہوں؟ یومان اثنان 1 دن. یومن واحدن، یومن واحدن. برہان پڑھے نیکسٹ جملہ. نہیں 5واں جملہ ہے نا. ہاں یا عمارو، یا عمارو. وہ پوچھ رہا ہے کہ عمار تمہارے پاس کتنے ریال ہیں اس وقت؟ جواب پڑھیں. ہاں ریالاتن، اندی ثمانیۃ ریالاتن. ریالاتن دیکھ کے یہ دھوکہ نہ ہو کہ یہ تو عدد بھی مؤنث ہے اور معدود بھی مؤنث آ گئے. جب آپ کو یہ دھوکہ ہونے لگے کہ معدود بھی کہیں مؤنث تو نہیں آ گئے، تو آپ واحد پہ جا کر دیکھیں گے. ریالات جو ہے اس کی واحد ہے ریالن. ریالن مذکر ہے تو پھر ریالاتن بھی مذکر ہے. اس لیے ثمانیۃ عدد مؤنث ہے لیکن ریالاتن معدود مذکر ہے. اندہ کیا ہے جی اس جملے میں؟ اندہ ظرف خبر، یا متکلم مضاف الیہ، الآن ظرف، ثمانیۃ مبتدا مضاف، ریالاتن مضاف الیہ، ریالاتن مضاف الیہ. عثمان. ہے 9 بیوتن جدیدتن، جدیدتن. فی ھذا جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے. الحی بدل ہے ھذا کا. 9 مبتدا ہے مضاف ہے، بیوتن مضاف الیہ ہے، جدیدتن اس کی نعت ہے. اب سب 8 گھر کیسے کہوں؟ بیوتن، ثمانیۃ بیوتن. محی الدین صاحب 9 گھر کیسے کہوں؟ بیوتن. 9 بیوتن. اشتیاق صاحب 7 گھر کیسے کہوں؟ 7. سبعۃ بیوتن 6 گھر. 5 گھر. 4 گھر. برہان 3 گھر. ثلاثۃ 7 گھر. سبعۃ بیوتن.
کس کی باری ہے؟ آپ ہی کی باری. عمر اگلا جملہ پڑھو. لہذی السیارتی اربعۃ ابواب، اس گاڑی کے 4 دروازے ہیں. لہذی السیارۃ اربعۃ ابواب، لہذی شبہ جملہ خبر، السیارتی بدل، اربعۃ مبتدا مضاف، ابواب مضاف الیہ. آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اس گھر کے 10 دروازے ہیں. لحاظ نہیں، پہلے پورا جملہ کہنا تاکہ جملہ کہنا بھی آئے. اس گھر کے لحاظ البیتی، لحاظ البیتی عشرۃ ابواب، لحاظ البیتی عشرۃ ابواب، اس گھر کے 9 دروازے ہیں. بیتی 9، تسعۃ ابواب، تسعۃ ابواب. پڑھیں اگلا جملہ محی الدین صاحب. کم ثمن ھذا الکتاب، کم ثمن ھذا الکتاب، یعنی اس کتاب کی کیا قیمت ہے؟ جواب پڑھیں. ثمنہ سبعۃ ریالات ونصف، ونصف. ثمن مبتدا مضاف، ہو مضاف الیہ، سبعۃ خبر بن رہی ہے. اب سبعۃ خبر مضاف، ریالات مضاف الیہ، نصف خبر ہے. جیسے سبعۃ ہے ایسی نصف ہے، کیونکہ اس کے ساتھ مضاف الیہ نہیں ہے، لہذا وہ نصف پراپر تنوین کے ساتھ آ گئی. جی اشتیاق صاحب. فی ھذا الفصل طلاب قدامى واربعۃ طلاب جدد. فی ھذا جار مجرور، شبہ جملہ خبر، الفصل بدل، عشرۃ مبتدا مضاف، طلاب مضاف الیہ، قدامى مجرور ہے، اس کی نعت بن رہی ہے طلابن کی. اربعۃ مبتدا مبتدا مضاف، طلاب مضاف الیہ، جدد اس کی نعت ہے. جی اپنا افسر پڑھیں. کم قمیصا عندک یا ابراہیم، کم قمیصاً عندک یا ابراہیم، عندی اربعۃ قمصان، عندی اربعۃ قمصان. عند ظرف خبر، کم کم عند عندی جواب پڑھے نا. عندی عندہ کیا؟ عندی اربعۃ قمصان، ہاں عندہ کیا ہے؟ عند ظرف خبر یا مبتدا مضاف الیہ، مضاف الیہ. اربعۃ اربعۃ مبتدا مضاف، مبتدا مضاف، قمصان مضاف الیہ. مضاف الیہ. آپ کہتے ہیں میرے پاس 5 قمیصیں ہیں. عندی خمسۃ قمصان، عندی خمسۃ قمصان، میرے پاس 6 قمیصیں ہیں. عندی ستۃ قمصان، 7 عندی سبعۃ قمصان. 8 8 ثمانیۃ قمصان. 9 قمصان. برہان 10، میرے پاس 10 قمیصیں ہیں، کیسے کہوں؟ قمصان. عندی عشرۃ قمصان. پڑھیں جی کس کیا محمد اگلا جملہ پڑھو. عندی ریالان وخمسۃ قروشن، قروشن. عند ظرف خبر یا متکلم مضاف الیہ. ریالان مبتدا، مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. ریالان مرفوع ہے کیسے؟ الف کے ساتھ. کیوں؟ مثنیٰ ہے، کیونکہ یہ مثنیٰ ہے. اور خمسۃ پھر مبتدا ہے، ساتھ اس کے مضاف ہے. قروشن مضاف الیہ، یعنی میرے پاس 2 ریال اور 5 ٹکے ہیں. قروش سکوں کہتے ہیں، جو چھوٹے ریال کے جو بچے ہیں نا اس کو قروش کہتے ہیں. جی عشرۃ رکاب، فی ھذہ الحافلۃ عشرۃ رکاب.
اس گاڑی میں 10 مسافر ہیں. فی حاضی جار مجرور شبہ جملہ خبر. الحافلتی بدل. عشرتو مبتدا مضاف. رکابن مضاف الیہ. نیکسٹ کویشچن ہے جی عجب عن الاسئلۃ الآتیۃ مستعملا العدد المذکور بین القوسین. اب آپ کو اس نے نا ڈیجٹ فارم میں ہندسے کی شکل میں بریکٹ میں عدد دیا ہے. وہ کہہ رہا ہے اس جملے کا جواب دیں اس کو لفظاً لکھتے ہوئے, یعنی آپ کیسے بولیں گے اس کو نا. تو کم کتاباً عندک مثلاً ہے, آگے بریکٹ میں اسے 3 دیا ہوا, تو اس نے کہا عندی ثلاثۃ کتب. کس کی باری؟ اپنی. عثمان آپ کی باری. کم اخن لک یا حامد, تو آپ کہتے ہیں میرے 5 بھائی ہیں. لی خمسۃ اخوۃ. برہان کم امن لکی یا لیلا, تو آپ کہتے ہیں جی میری 4 بہنیں ہیں. کم میرے 4 چچا ہیں. لی آمامن. لی اربعۃ آمامن یوں لکھا جاتا ہے چچا. امن کی جمع ہے آمامن. آمامن ہوگا نا یہ تو, لیکن اربعۃ آمامن یہ مضاف یہ مضاف ہے جی. کم امن لکی یا لیلا, تو اس نے کہا کہ لی اربعۃ اعمامن عثمان. کم ابنن لکا یا شیخ, تو وہ جواب وہ دیتا ہے کہ میرے 6 بچے ہیں. کیسے گئے؟ ستۃ ابنائن. لی ستۃ ابنائن. عمر کم سؤالاً فی ھذا الدرس, آپ کہتے ہیں اس لیسن میں 8 سوال ہیں. فی ھذا الدرس 8 سوال. ثمانیۃ اسئلۃ. ثمانیۃ اسئلۃ. سوال کی جمع جو ہے اسئلۃ ہے. جواب کی جمع اجوبۃ ہے. تو یہ گول تا دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ یہ مؤنث ہے, کیونکہ سوال اور جواب دونوں مذکر ہیں. تو آپ نے کہا فی ھذا الدرس ثمانیۃ اسئلۃ. ثمانیۃ 8 جی. محی الدین صاحب کم راکباً فی الحافلۃ. اس بس میں, حافلہ کہتے ہیں بس کو, اس بس میں کتنے مسافر ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں اس میں 9 مسافر ہیں. فی الحافلۃ, بلکہ آپ یوں کہیں فی ہی تسعۃ رکابن. فیہا حافلہ مؤنث, فیہا تسعۃ رکابن. راکبن کی جمع ہوتی ہے رکابن, اور وہ جب مجرور ہوگا مضاف الیہ بنے گا تو رکابن آئے گا. فیہا تسعۃ رکابن. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ فی الحافلۃ تسعۃ رکابن, لیکن فیہا کہنا زیادہ موزوں ہوگا. جی اشتیاق صاحب کم ریالن فی جیبے کا, آپ کی جیب میں کتنے ریال ہیں؟ آپ کہتے ہیں 7 ریال ہیں. آپ کہیں گے فی جیبی نہیں سبعۃ. فی جیبی سبعۃ ریالات. فی جیبی سبعۃ ریالات, میری جیب میں 7 ریال ہیں. حافظ صاحب کم ثمن ھذا الکتاب, تو آپ کہتے ہیں ثمن ھذا الکتاب 10 ریال. ریالات. عشرۃ ریالات. کویشچن نمبر 4 ہے جی اکتب رائٹ الاعداد, رائٹ دا نمبرز من 3 الی 10, 3 سے 10 تک نمبر لکھیں.
وَاجْعَلْ كُلًّا مِّنَ الْكَلِمَاتِ الْآتِيَةِ مَعْدُودًا لَهَا، نیچے جو دیے گئے ہیں ان سب کو معدود بناتے ہوئے آپ 3 سے 10 تک گنتی گنیں، لیکن ہم 1 سے 10 تک گنیں گے۔ ایک کتاب کیسے کہوں؟ 2 کتابیں، 3 کتابیں، کتبن، ثلاثۃ کتبن 4 کتابیں، 5 کتابیں برہان، 5 کتبن 6 کتابیں، 6 کتبن 7 کتابیں، 7 کتابیں، 7 کتبن 8 کتابیں، 8 کتبن اشتیاق صاحب 9 کتابیں، 9 کتبن 10 کتابیں جی خالد صاحب 10 کتابیں، 10 کتبن 10 کتبن۔ ایک قلم کہنا ہو تو حکیم صاحب کس طرح کہوں؟ قلم واحد، اشتیاق صاحب 2 قلم، قلمان اثنان، قلمان اثنان، موجود صاحب 3 قلم، ہاں 3 قلم۔ اب قلم نے معدود بننا ہے، بعد میں آئے گا مضاف الیہ بن کر۔ ثلاثۃ اقلام، ثلاثۃ اقلام 4، 4 اقلام 5 عثمان، 6 7 8 اقلام، 8 اقلام 9 اقلام 10 10 اقلام۔ محی الدین صاحب 1 تاجر، تاجر واحد 2، تاجران اثنان 3، ثلاثۃ تجار 4، 4 تجار عثمان 5 تاجر، 5 تجار، 5 تجار اشتیاق صاحب 6، 6 تجار 7، 8 برہان، 9 10 اینی باڈی، 10 تجار، 1 مرد عثمان، رجل واحد 2، رجلان اثنان، رجلان اثنان 3 مرد، رجال، ثلاثۃ رجال 4، 5 6، 6 رجال 7، 8 8 رجال 9 سر، 9 رجال 10، 10 رجال، میرے ذہن میں ریال چل رہا ہے۔ طالب، 1 اسٹوڈنٹ عثمان کیسے کہوں؟ 2 اسٹوڈنٹس، 2 طالبان اثنان، طالبان اثنان، عمر 3 اسٹوڈنٹس، ثلاثۃ طلاب 4، 4 طلاب 5 سر، 5 طلاب خالد صاحب 6، 6 طلاب 7، 8 9 10 10 طلاب۔ اس کے بعد ہے جی ریال، 1 ریال محمد، عثمان 2 ریال، ریالان اثنان 3 ریال برہان، ثلاثۃ ریالات 4، 5 6 7 8 8 ریالات 9 اشتیاق صاحب، 9 ریالات 10 سر، 10 ریالات۔ قرشن، 1 قرش 1 سکہ، قرشن کیسے کہوں جی؟ قرشن واحد 2، قرشان اثنان، قرشان اثنان 3، قروشن، ثلاثۃ قروشن 4، 5 6 6 قروشن 7، 8 8 قروشن 9، 9 قروشن 10، 10 قروشن۔ اخن، 1 بھائی کیسے کہوں جی عثمان؟
دو بھائی، اخوانی اسنان، اخوانی دو میں یہ اخوان الف واو سے بدل، اخوان اسنان تین بھائی سر، ثلاثۃ اخوۃ، ثلاثۃ اخوۃ چار، پانچ، پانچ اخوۃ چھ، تین سات، آٹھ، نو اخوۃ دس، عشرۃ اخوۃ، ابن جی ایک بیٹا محی الدین، ابن واحد دو بیٹے، ابنانی اسنانی تین، ثلاثۃ ابنائن چار، ابنائن اربعۃ ابنائن پانچ، چھ، چھ بیٹے، ابنائن سات، آٹھ، نو، دس، عشرۃ ابنائن۔ کوئی مشکل ہے جی؟ گنتی کو مشکل ہے؟ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔